بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور پچھلی ویڈیو دیکھ کر ابھی تک کے سبق اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ آج کی گفتگو ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے بیان میں۔ یہ در حقیقت فعل مضارع کی ہی ایک گردان ہے۔ اس میں شروع میں اور اینڈ میں ایک ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے اور اس اضافے کی وجہ سے شروع والے حرف کا اضافہ کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اینڈ پر جو حرف اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے فعل مضارع میں کچھ تغیرات آتے ہیں۔ تو چونکہ فعل مضارع کے شروع میں ایک لام لگتا ہے تاکید کے لیے اور آخر میں ایک نون لگتا ہے تاکید کے لیے، اس لیے اس گردان کو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے بیان میں، اس کی تعریف ہے، بنانے کا طریقہ، اور اس کی بھی دو گردانیں، ایک معروف اور ایک مجہول۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی تعریف تو بتا دی میں نے آپ کو کہ مضارع ہوتا ہے جس کے شروع میں لام تاکید لگا ہوتا ہے اور آخر میں نون تاکید لگا ہوتا ہے۔ اب ذرا بنانے کے طریقے کی طرف آئیے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مضارع کا صیغہ لیں گے اور اس کے شروع میں لام تاکید لگا دیں گے جو کہ مفتوح ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر ہوگی، پھر آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگائیں گے۔ نون تاکید ثقیلہ کیا ہوتا ہے؟ نون تاکید ثقیلہ مشدد نون کو کہتے ہیں۔ مشدد نون کا مطلب یہ ہے کہ دو نون ہیں، ان میں سے پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ مضارع کے تمام صیغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ 14 کے 14 صیغوں میں یہ نون آتا ہے اور یہ نون مشدد ہوتا ہے۔ اب 14 صیغوں کی تفصیل دیکھیے۔ نون تاکید ثقیلہ خود مفتوح ہوتا ہے گردان، پوری گردان میں 8 صیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے یہ صیغے آ رہے ہیں: واحد مذکر غائب، لیضربن، جمع مذکر غائب، لیضربن، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ یہ صیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کا ویسے میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ایک تو وہ جو مضارع کے رفع والے صیغے، ان کے اندر جب نون ثقیلہ لگتا ہے تو وہ نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے۔ 5 صیغے وہ ہیں، اور جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، ان صیغوں میں بھی جو نون آتا ہے نون ثقیلہ جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ پھر نون تاکید ثقیلہ 6 صیغوں میں مکسور ہوتا ہے۔ 6 صیغے کون کون سے؟ تثنیہ کے 4 صیغے اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 6 صیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ مکسور ہوتا ہے۔ اور یہ تو گفتگو ہو گئی نون تاکید ثقیلہ کی کہ خود کن کن صیغوں میں مفتوح ہوگا اور کن کن صیغوں میں مکسور۔ اب ذرا چلتے ہیں کہ نون ثقیلہ کے پیچھے کیا چیز ہوگی۔ نون ثقیلہ کا ماقبل 5 جگہ مفتوح ہوگا۔ وہ 5 صیغے یہی ہیں جو مضارع میں ضمہ اعرابی والے صیغے تھے۔ ان کے آخر میں نون ثقیلہ لگتا ہے تو ان کا ماقبل ان صیغوں میں مفتوح ہو جاتا ہے۔ آگے میں ایک ایک صیغہ بنانے کا آپ کو طریقہ سکھاؤں گا، پہلے سے لے کر آخری صیغے تک ہم صیغے بنائیں گے تو وہاں پر آپ کو ساری بات میں تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ ابھی میں آپ کو مختصراً اور اجمالاً کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں جب آپ یاد رکھیں گے تو اس سے آگے جب ہم اس کے بنانے کا طریقہ ہر صیغے میں سیکھیں گے تو آپ کو ساری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل مضموم ہوتا ہے 2 صیغوں میں۔ 5 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، 2 صیغوں میں مضموم، اور 2 وہ صیغے آپ کے پاس سامنے آ رہے ہیں: جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ یہ 2 صیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل مضموم ہوتا ہے، اور نون تاکید ثقیلہ کا ماقبل مکسور ہوتا ہے ایک صیغے میں، اور وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ یہ ساتھ میں نے صیغہ لکھ دیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں، لتضربن۔ ویسے میں آپ کو یہ بنا کر دکھاؤں گا کہ یہ لتضربن صیغہ بنا کیسے ہے۔ نون تاکید ثقیلہ کا مضارع پر اثر کیا ہوتا ہے؟ نون تاکید ثقیلہ کا مضارع پر اثر یہ ہوتا ہے کہ جن
جب نون تاکید ثقیلہ آ کر لگتا ہے، یہ مضارع کے آخر میں لگنا ہے، شروع میں تو لام لگ جانا ہے اور وہ مفتوح آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگنا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ جب آتا ہے تو مضارع کے جن 5 صیغوں میں ضمہ تھا ان میں جب نون تاکید ثقیلہ لگتا ہے تو نون تاکید ثقیلہ آ کر وہاں کے ضمہ کو ختم کرتا ہے، وہاں پر فتح لگا دیتا ہے، تو رفع والے صیغے جو ہیں ان کو فتح دیتا ہے۔ دیکھیں پہلا صیغہ واحد مذکر غائب یضربو، اس کے اندر جب آخر میں نون ثقیلہ لگے گا تو لیضربن بنے گا۔ دوسرا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب تضربو، اس کے اندر بھی یہ دیکھیں نون ثقیلہ کا ماقبل مفتوح ہے۔ تیسرا ہے واحد مذکر حاضر تضربو، اس میں بھی جب نون ثقیلہ لگے گا تو یہ دیکھیں اس کا ماقبل جو ہے یہاں پر آ کر ہو گیا ہے مفتوح۔ اور چوتھا صیغہ ہے واحد متکلم اضربو، اس کے اندر بھی یہاں پر دیکھیے نون تاکید ثقیلہ مفتوح ہے اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے۔ اور پانچواں صیغہ ہے جمع متکلم نضربو، یہ فعل مضارع میں تھا، جب اس کو علامت تاکید بنون تاکید ثقیلہ بنایا، شروع میں لام تاکید لگا، آخر میں نون تاکید ثقیلہ یہ لگ گیا مفتوح اور اس کا ماقبل مفتوح۔ تو یہ 5 صیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ خود مفتوح ہوتا ہے اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہوتا ہے۔ پہلا یہ والا صیغہ واحد مذکر غائب کا، پھر یہ دوسرا، پھر یہ تیسرا، یہ چوتھا اور یہ پانچواں، یہ 5 صیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ، یہ یاد رکھنا ہے کہ ان 5 صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ خود مفتوح ہوتا ہے اور ان کا ماقبل بھی مفتوح ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ کا مضارع پر اثر یہ ہوتا ہے کہ 7 جگہ سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جس طرح کہ لم آیا تھا اس نے بھی نون اعرابی کو گرا دیا، جس طرح لن آیا اس نے بھی نون اعرابی کو گرا دیا، تو جب نون تاکید ثقیلہ لگتا ہے تو یہ بھی اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس پہلا صیغہ ہے، اچھا اس میں تثنیہ کے 4 صیغے، جو مضارع کے تثنیہ کے 4 صیغے، تثنیہ مذکر غائب وہ تھا مضارع میں یضربان، جب اس کے شروع میں لام تاکید لگایا وہ مفتوح اور آخر میں نون تاکید لگا دیا، تو یہ جو مضارع میں نون اعرابی تھا مکسور، یہ نون ثقیلہ آنے سے یہ گر چکا ہے، یہ نون ثقیلہ خود موجود ہے۔ اور نون ثقیلہ مکسور آپ کو میں نے بتا دیا کہ تھا کہ یہ 6 صیغوں میں مکسور ہوتا ہے، 4 تثنیہ والے صیغے ان میں نون تاکید ثقیلہ مکسور ہوتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں بھی نون تاکید ثقیلہ مکسور ہوتا ہے۔ تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں نون تاکید ثقیلہ مکسور ہے۔ دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا تضربان، اس کے شروع میں بھی لام تاکید لگا، آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا، اس نون کی وجہ سے یہ نون اعرابی گر گیا۔ تیسرا صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا، یہ ہے تضربان، اور اس کے آخر میں بھی جب نون تاکید ثقیلہ لگا تو یہ والا نون جاتا رہا۔ چوتھا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث حاضر کا، وہ بھی تضربانی ہے، اس کے آخر میں بھی جب نون تاکید ثقیلہ لگا تو نون اعرابی جاتا رہا۔ تو یہ 4 صیغے تو ہیں تثنیہ کے جن کے آخر میں نون اعرابی تھا، اور جب ان کے اوپر ہم نے لگایا نون تاکید ثقیلہ تو نون اعرابی جاتا رہا۔ یہ پہلا صیغہ جس سے میں نون اعرابی گر گیا، نون تاکید ثقیلہ کے آنے والے، یہ دوسرا اور یہ تیسرا اور یہ چوتھا، یہ 4 صیغے ہو گئے جن میں نون تاکید ثقیلہ کے آنے کی وجہ سے نون اعرابی گرتا ہے۔ 2 صیغے جمع کے ہیں، ایک ہے جمع مذکر غائب، مضارع میں تھا یضربون، اور جب اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا وہ نون تاکید ثقیلہ مفتوح آیا تو لا یضربن ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل جو آئے گی وہ ایک ایک صیغے کو جب ہم گفتگو کریں گے اس میں آئے گی۔ دوسرا صیغہ آ گیا جی یہ ہے جمع مذکر حاضر، مضارع میں تھا تضربون، اور جب ہم نے اس کو لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ بنایا تو وہ بن گیا لا تضربن۔ تو یہ وہ 2 صیغے ہیں جن میں نون تاکید ثقیلہ خود مفتوح آ کر لگا ہے اور اس کے ماقبل نون اعرابی تھا وہ گر گیا، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اور وہ ہے تضریبین فعل مضارع میں، اور نون تاکید ثقیلہ جب لگا تو اس کے ماقبل سے نون اعرابی گر گیا۔ تو 7 جگہ سے نون اعرابی یوں کر کے گر جاتا ہے، پہلا جمع مذکر غائب، پھر جمع مذکر حاضر اور پھر واحد مؤنث حاضر، ان میں بھی نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ مفتوح لگتا ہے اور آنے کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اب بات ہوگی جمع مؤنث کے صیغوں کی، یہ نون نہیں گرتا۔ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، ایک ہے جمع مؤنث غائب یضربن، جب اس کے اوپر نون تاکید ثقیلہ لگایا تو لیضربنان ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہوا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے سمجھاؤں گا ایک ایک صیغہ کر کے
کہ یہ تفصیل کس طریقے سے پیش آئی ہے، اور یضربنا سے لام تاکید بانون تاکید سکیلا جب بنا تو لیضربنان نے کیسے بنا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ دوسرا صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا تضربنا، یہ اس کے آخر میں بھی جب شروع میں لام تاکید لگایا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگایا تو یہ نون تاکید ثقیلہ آنے سے یہ بن گیا لتضربنان۔ جمع مؤنث غائب اور حاضر، تو اس طرح یہ گردان ہماری مکمل ہوتی ہے، اور جمع مؤنث غائب کا یہ پہلا صیغہ اور یہ دوسرا صیغہ، اس طرح ہماری گردان یعنی بنانے کا طریقہ کمپلیٹ ہوا اجمالی طور پر۔ اور اس کو یہ یاد رکھیے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نون تاکید ثقیلہ خود مفتوح کتنے جگہوں پر ہوتا ہے، مکسور کتنے جگہوں پر ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ سے ماقبل فتح کتنی جگہ پر آتا ہے، اس کے ماقبل جو ہے وہ ضمہ کتنی جگہ پر آتا ہے، اس کے ماقبل کسرت کتنی جگہ پر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نون تاکید ثقیلہ کے ماقبل الف کتنی جگہ پر آتا ہے، یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ جب یہ یاد ہوگی تو اس سے آگے جب ہم آپ کو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ایک ایک صیغے میں لے کر اتریں گے تو وہاں تک انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔